حلیم عادل شیخ اور عمران ریاض کی گرفتاری کی، تو مجھے اس کی تفصیلات کا نہیں پتہ، سوائے اس کے کہ عمران ریاض وہ کہتے ہیں نا مجھا مجھا دیاں پہنا ہوندیاں ہیں ہمارے پنجابی میں ایک، کہ تو عمران ریاض چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ملا کبھی نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے میرے پروفیشن سے ان کا تعلق ہے، تو اس کا ایک اپنا ادب احترام ہوتا ہے. لیکن جو میرا تاثر ہے سن کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں سے سن کے، ٹی وی پہ سن کے نہیں، اس کی وجہ ہے کہ میرے جاننے والے جو الحمدللہ حلقہ احباب ہے میرا کافی وسیع ہے، وہ جانتے ہیں کہ میرا میل ملاپ لوگوں سے بہت کم ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا، بہت کم. یہ کہنا غلط ہوگا، نہیں دیکھتا، لیکن نہ ہونے کے برابر. میں چونکہ پرانی وضع کا آدمی ہوں، میں سارا میرا فوکس ہوتا ہے نیوز پیپر سے. اچھا، اس پہ بھی میں سرخیاں دیکھتا ہوں جہاں مجھے انٹرسٹ ہو، یا کالمز دیکھتا ہوں، وہ بھی مخصوص لوگوں کے، ہر کسی کے نہیں، ہو پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. تو لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھ سے جونیئر ہیں، آل دو وی ہیو نیور میٹ. وہ تھوڑا اعتدال اور میانہ روی سے انہوں نے احتراز کیا، اور تھوڑا میرا خیال ہے حدود سے تجاوز کیا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، غلط ہو سکتا ہے. میں نے ابھی کوئی چینل میں انٹرویو میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا دیکھو ادارے ہیں، اپنے ہی ہیں، تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، تھوڑا احترام کرنا چاہیے، حدود میں رہتے ہوئے بھرپور اختلاف کرو. مثال میں نے یہ دی کہ اگر ایک آدمی کے جو والد ہیں وہ، اور یہ بے شمار مثالیں ہیں، میں انوکھی مثال نہیں دے رہا کہ جی وہ اگر وہ ڈرنک بھی کرتے ہیں، اگر وہ ریس بھی کھیلتے ہیں، اور باقی دیگر مجرا وغیرہ بھی سن لیتے ہیں، تو کیا اولاد کو، باپ کو گریبان سے پکڑ لینا چاہیے، یا اس کو کہنا چاہیے کہ تم الو کے پٹھے ہو؟ اختلاف کریں، آرگیومنٹ دیں، حدود کے اندر رہتے ہوئے. چونکہ آپ کا تو وہ بہرحال باپ ہے، اور وہ آپ کو پروان چڑھانے میں اپنا رول بھی وہ پلے کر رہا ہے. اس میں اگر والد صاحب غلطی کر رہے ہیں تو آپ اس کو الو کا پٹھا تو نہیں کہو گے نا. تو ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. مثال میں نے دی ہے، یہاں بھی دے دیتا ہوں، رپیٹ کر لیتا ہوں، یہ بھی 15 منٹ پہلے ہی خابر بلکہ یہاں موجود تھے، لیکن وہ پہلے سے چل رہا تھا جب یہ آئے، کہ آپ جب کسی کو کہتے ہو کہ جی آپ کے ابو کا کیا حال ہے، یہ ایک طریقہ ہے. بات وہی ہے، آپ کہتے ہو سنا تیرے پیو دا کی حال ہے، بات تو وہی ہے. پھر اگر کوئی بہت ہی حدود سے نکل جائے تو یہ بھی پوچھے کہ سنا تیری ماں دے قسم دا کی حال ہے، تو باتیں تو تینوں ایک ہی ہیں. اور یاد رکھیں اس طرح کی بات اس لیے بھی بہت احتیاط کچھ موضوعات میں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اور طرح کا عہد ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ڈرٹی لینن جو ہے چوک میں نہیں دھویا کرتے. آپ اگر میرے دوست ہیں، فلانا ہیں، آپ کے میرے درمیان کو بحث ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، تو ہم دونوں کو یہ چاہیے کہ ہم چوک میں نہ لے کے جائیں، اور کریں تو اس میں کوئی حدود کا خیال ہونا چاہیے. تو حلیم عادل شیخ صاحب مجھے نہیں پتا وہ ان کے کیس کا بیک گراؤنڈ. سچی بات ہے میں اس طرح کو تفصیل میں پڑھتا بھی نہیں، چونکہ میرے نزدیک اس ملک میں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ایاز امیر صاحب کا مجھے اتنا دکھ ہے، مجھے بھول نہیں رہا، اتنا غصہ ہے، حالانکہ ان کے ساتھ میرے 2 ملاقاتیں ہوں گی.
مجھے باقاعدہ اس پہ بہت غصہ ہے. ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگ ہیں جن کا احترام. دیکھو سارتھ کے بارے میں ایک دفعہ ڈگال کو کہا گیا فرانس میں کہ یہ بھی اتنی بکواس کرتا ہے، اس کو اندر کر دو. اس نے کہا میں فرانس میں بیٹھ کے فرانس کو اندر کر دوں. یہ ہے اپنے ملک کے اہل فکر کی، اہل دانش کی عزت کا لیول. لیکن ہمارے ہاں چونکہ کوئی اقدار کو معیار ہے نہیں تو ہم اس طرح کی جھکیں ماری جاتی ہیں. باقی میں اس لیے نہیں، کیونکہ میرے لیے اب یہ خبریں بالکل بے معنی ہو گئی، بے معنی. ذوالفقار علی بھٹو جیسا بندہ، قصور کا ایک رسپیکٹیبل ایم این اے تھا، سلمان یا کوئی اس طرح کا نام تھا، اس کی عورتیں بھی اٹھوا کے تھانے پہنچا دیں. تو جہاں یہ لیول ہو، آج بھی ہو کیا رہا ہے؟ خواتین کو بھی معاف نہیں کرتے، اس کو بھی اسپیئر نہیں کرتے. بھی چپ کر جاؤ مردانہ. اچھا مجھے تو اس پہ بھی شرم آتی ہے جو جس لیول پہ یہ سو کالڈ آر میل پولیٹیشینس، یہ تو کوئی شرم لحاظ اقدار نام کی تو کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی. اور یہ اب سے نہیں ہے، یقین رکھیں یہ ایسا ایک عجیب و غریب سماج ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ان کے حریف کہتے تھے the only Muslim in the whole of subcontinent which is incorruptible and unpurchasable. یہ کیا کیا نہیں لوگ پھونکتے رہے، جو اپنا سارا کچھ قوم کو دان کر گیا، اسکول کو، اس یونیورسٹی کو، اس کالج کو دے دلا کے. کیا ہے جس کے سیاسی حریف بھی اس کی ساکھ کی، عزت کی، دیانت کی قسم کھاتے تھے. سر سید کے بارے میں کیا نہیں کرتے رہے ہم لوگ ہمارے بزرگ. کیا کیریکٹر لیس سے لوگ. علامہ اقبال کے بارے میں اعتراضات مجھے بھی ہیں، اختلافات مجھے بھی ہیں، لیکن نہیں، ہی از ون آف مائی ایلڈرس. علامہ اقبال میرے بزرگوں میں شامل ہیں، میں ان کو اون کرتا ہوں. ان کی کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی، میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں، کھل کے کیا ہے اور لاجک دی ہے. لیکن جب ادروائز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. باقی ٹھیک ہے، پرفیکٹ تو کوئی نہیں ہوتا. بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں ہمارے آقا کے علاوہ جن پہ اگر کوئی بندہ کوئی ویسے ہی کم ظرف ہو، تلاوا ہو، نیچ ہو، اس کا تو میں نہیں کہتا، کوئی نارمل آدمی. سینکڑوں کے حساب سے ویسٹ کے انٹلیکچوئلس نے ان کی ایسی تعریف کی ہے کہ سبحان اللہ. یہ کچھ چھوٹا سا ملک تھا یورپ کا، یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. وہاں 2 بندے بہت بھونکا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، بھونکا، آئی ایم سوری، اسلام کے بارے میں یہ وہ. تو ان کی جو بھی اسمبلی وغیرہ جو تھا فورم ان کا، تو اس کے بعد وہ آپس میں ملے، وہ تھے ایک ہی اسمبلی کا حصہ جو بھی تھی پارلیمنٹ ان کی. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ اسلام کے بارے میں ہمیں کوئی کام باقاعدہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گئے، دونوں ملے. اچھا ویسٹ کے لوگوں کی ایک صفت ہے ہماری طرح، وہ بوتھا اٹھا کے اگر کوئی بکواس کرے بھی تو وہ پھر سوچ میں پڑتا ہے اور پھر کریدتا ہے حقائق کی اور حق کی تلاش پہ. وہ دونوں اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا جی پہلے تو مسلمانوں کی کتاب پڑھی ہے نا جی، قرآن پاک. انہوں نے تراجم پڑھے مختلف، دونوں کی مت ماری گئی. انہوں نے کہا یار یہ تو بہت زبردست کتاب ہے، اب ان کے پروفٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہاں سے کو نکالتے ہیں. یہ چھپا ہے پاکستان کے اخباروں میں، ایسی خبریں تو پڑھتا کوئی نہیں. انہوں نے جب حضور کے بارے میں پڑھا دونوں ہی مسلمان ہو گئے. سو یہ مانا. اچھا جی، اگلا